اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ۔ وقت کافی ہو گیا، جو کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں عابدی صاحب نے، انشاءاللہ خداوند عظیم یہ سب آپ سے زحمات کو قبول فرمائے گا، اور آپ شریک عزاداری سید الشہداء جیسے سننے میں شریک ہے، اسی طرح عمل کے لحاظ سے بھی جو بھی خرچ کریں گے بارگاہ حسین میں محفوظ ہے، بارگاہ خدا میں، اور اس کا بے پناہ اجر ہے خدا کے ہاں محفوظ۔ اور خداوند عظیم نے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ خدا نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ پیغام ہے خداوند عظیم کی طرف سے۔ خدا نے قرآن کریم میں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے، کچھ نبی پاک کو خطاب ہیں، اور کچھ خطاب بعنوان نبی لوگوں کو ہیں۔ قرآن اس طرح سے ہے، لہٰذا کچھ خطابات میں پیغام دیا ہے کہ میرے بندوں کو میری طرف سے پیغام دینا۔ ایک یہ پیغام تھا کہ خدا کی رحمتوں سے آپ سے مایوس نہیں ہونا آپ نے، اور جو گناہ کیے ہیں آپ رجوع کریں بارگاہ خدا میں، خدا انہیں معاف کر دے گا۔ ایک پیغام سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، پیغمبر آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں جو میری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں میری طرف سے میرا سلام پہنچا دینا۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، سلام کے بعد انہیں بتانا کہ رب نے تمہارے لیے اپنے آپ پہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ تم پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ خدا آپ کو سلام دے رہا ہے، زبان پیغمبر سے پیغمبر کی یہ ذمہ داری لگا رہا ہے کہ میری آیات کو ماننے والے جب آپ کے حضور آئیں تو سب سے پہلے میرا آپ انہیں سلام کہیں۔ خداوند عظیم جب سلام کرتا ہے، بشر کے لیے اتنا بڑا شرف ہے کہ حضرت زکریا کو جب فرشتوں نے آ کر کے بیٹے کی بشارت دی تھی تو اس سے پہلے خدا کا سلام پہنچایا تھا۔ وہ بیٹے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، رب لا تذرنی فردا، خدایا مجھے وارث عطا فرما، میں اکیلا دنیا سے نہ چلا جاؤں، اتنی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر بیٹے کی بشارت سے پہلے فرشتوں نے آ کے خدا کا سلام پہنچایا۔ بعد میں حضرت زکریا کہتے تھے کہ وہ بشارت مجھے بھول گئی، وہ سلام کی شیرینی ابھی تک بھی باقی ہے میرے دل میں۔ خدا کی طرف سے سلام تھا، اور شب قدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کا پیغام ایک فرشتہ نہیں لاتا، یہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے جو خدا کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی کا پیغام لاتی ہے۔ لہذا آپ صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ آپ جب صدق نیت میں حاضری دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ رحمت نازل کرنا مجھ پر فرض ہے، جیسے وہ کہتا ہے نماز میں نے آپ پہ فرض کی ہے، رحمت کہتا ہے میں نے اپنی ذات پہ فرض کی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کی رحمتیں اس کی ذات سے جلد غضب کی بنسبت زیادہ انسان کو شامل حال ہو جاتی ہیں، اور وہ منتظر رہتا ہے۔ توبہ کرنے والا حال من تائب، کیا کوئی ہے جو توبہ کرے؟ مومنین کو پیغام دیا ہے کہ ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سب کے سب مومنوں، آپ پہ فرض ہے خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کا خالی مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ گار ہو اور خدا سے گناہوں کی معافی مانگے، نہ، توبہ کا مطلب ہے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ پاک پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میرے نبی کامیابی ہو گئی، آپ جس کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ تسبیح و تحمید خدا کریں، واستغفرہ، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے انہیں جو اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ خدا اس طرح وہ قبول کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے میں قبول کرتا ہوں۔ ایک واقعہ میں اکثر آیا کرتا ہوں تاکہ کرم خداوند عظیم کا انسان کو اندازہ ہو جائے، لہٰذا اس سے مایوس نہ ہو۔ انسان گناہگار، اس کی بارگاہ میں روایت میں ہے ایک شخص آ کر کے حضور میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کر لیتا ہوں، فرمایا خدا معاف کر دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، فرمایا پھر توبہ کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ توبہ کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، کہا توبہ کر لو، اسی طرح شیطان کو ذلیل کرتے رہنا تم۔ توبہ کرو بارگاہ خدا میں، خدا نے روکا تھوڑی ہے، ایک مرتبہ گناہ کر لیا اب وہ کہے کہ میں نہیں معاف کرتا ہوں، نہ، خدا بہت جلدی معاف کرتا ہے۔ یا سریع رضا، جلدی راضی ہونے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سے بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، ممکن ہے آپ نے مجھ سے سنا ہو پہلے، حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں بارگاہ خدا میں مناجات کے لیے طور پر، راستے میں ایک مشرک بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جب پوچھا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ مناجات کے لیے۔ اس نے کہا موسیٰ پیغام دو گے میرا خدا کو؟ کہا بولو۔ اس نے کہا خدا سے میری طرف سے دو باتیں کہنی ہیں تم نے، ایک یہ کہنا کہ مجھے تیری ربوبیت پہ شرم آتی ہے، دوسرا اسے کہنا کہ اگر تو رزق دینے والا ہے تو مجھے تیرے رزق کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رزق کو مجھ سے بند کر لے، مجھے تیرا رزق نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، مناجات مکمل ہو گئیں، موسیٰ سر جھکا کر بیٹھے ہیں بارگاہ خدا میں، زبان میں طاقت نہیں ہے کہ موسیٰ وہ جملے کہہ سکیں جو اس نے کہے تھے۔ خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ میرے اس بندے کا پیغام نہیں دو گے مجھے؟ عرض کیا خداوندہ تو جانتا ہے میری زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں۔ خدا نے ارشاد فرمایا اسے میری طرف سے جواب دینا۔ اس نے کہا کہ اسے میری ربوبیت پہ شرم آتی ہے۔ موسیٰ اسے کہنا کہ مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی، اس کے باوجود تو میرا بندہ ہے، میں تمہیں قبول کرتا ہوں اپنی بارگاہ میں۔ اس نے کہا کہ میرا رزق اسے نہیں چاہیے، اسے جا کر کے کہنا تم نہ بھی لینا چاہو، رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے، میں پھر بھی دیتا رہوں گا۔ تم نہ لینا چاہو میں تو رزق دوں گا چونکہ یہ میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، وہ انتظار کر رہا تھا، پوچھا موسیٰ میرا پیغام دیا؟ فرمایا کہ میرے پیغام دینے سے پہلے خداوند ارشاد فرمایا اور تجھے خدا نے جواب بھیجا۔ کہا موسیٰ کیا جواب بھیجا ہے خدا نے؟ کہا خدا فرماتا ہے کہ تو نے کہا تجھے اس کی ربوبیت پہ شرم آتی ہے، خدا فرماتا ہے کہ مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی۔ تو نے کہا کہ تجھے خدا کا رزق نہیں چاہیے، خدا فرماتا ہے کہ تم نہ لینا چاہو، میں تب بھی دیتا رہوں گا، اس لیے کہ رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ یہ دو جملے جب اس نے سنے، بے شک مشرک تھا لیکن عقل رکھتا تھا، دل رکھتا تھا، تھوڑی دیر سر جھکا لیا، سوچتا رہا، اس کے بعد سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، خدا سے خطاب کیا، اے بادشاہ تو بہت کریم ہے، میں گناہ گار تھا، تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، موسیٰ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کلمہ پڑھایا، اس نے سر رکھا سجدے میں اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر خدا کا کرم دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو،
600 سال کا شرک ایک طرف ہے اور ایک کلمہ اور ایک سجدہ ایک طرف، خدا نے معاف کر دیا اس کو۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ وہ کریم بادشاہ، اللہ اکبر۔ وہ کریم بادشاہ اس طرح سے معاف کرتا ہے۔ اس نے قرآن کریم میں راستہ واضح کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری لگائی ہے اس راستے پہ چلنا۔ پیغمبر کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہ واجب ہے تبلیغ کرنا اس حکم کی جو ہم نے نازل کیا، تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت خدا نہیں پہنچائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خداوند عظیم آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، خدا کافرین کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ خداوند عظیم نے پیغمبر کو ارشاد فرمایا، ما انزل الیک من ربک، جو خدا کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ یہاں پہ انزلہ کا لفظ خدا نے استعمال کیا ہے، وہ کسی حد تک بیان ہو چکی کہ خدا نے یہاں پہ انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری جگہ پہ کہتا ہے نزلہ الروح الامین علی قلبک، روح القدس علی قلبک، کہیں پہ روح الامین کہا، کہیں پہ روح القدس کہا، کہ یہ قرآن روح القدس نے یا روح الامین نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ خداوند عظیم نے یہاں پہ بیچ میں جو واسطہ تھا روح القدس کا اور روح الامین کا، اس کا ذکر نہیں کیا، فعل کو مجہول بنا دیا اور اپنا بھی ذکر کر دیا۔ انزل الیک من ربک، وہ حکم تجھ پر نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کل میں نے ایک آیت کا تذکرہ کیا تھا، سورہ محمد کی ابتدائی آیات، کہ خداوند عظیم نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کافروں کا تذکرہ کیا کہ اس سے مراد آیات الہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ عام کافر مراد نہیں ہے جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے، کیونکہ ان کے اعمال کی بات کر رہا ہے، اعمال کے اجر کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، لہذا اضل اعمالہم، خدا فرماتا ہے میں ان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہوں جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آگے مؤمنین کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن کون سے لوگ ہیں، فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، پھر تاکید سے کہا کہ ایک اور حکم ہے، اس پر ایمان لے آئے جو محمد پر اس کے رب کی طرف سے حق بنا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا خداوند عظیم، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے معاملات کی اصلاح فرمائے گا۔ اس آیت سے اگلا حصہ جو کل نہیں پڑھ سکے تھے، اس اگلے حصے میں خداوند عظیم نے اس کی وجہ بھی ذکر کی ہے۔ بہت کم موارد ہیں جہاں پر خداوند عظیم ایک حکم ذکر کرتا ہے اور اس حکم کی وجہ بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے۔ قرآن کریم میں یہاں پہ خداوند عظیم وجہ بھی بیان کر رہا ہے، انکار کرنے والوں کو ہم ایسا کیوں کریں گے کہ ان کے اعمال تباہ کر دیں گے، مان لینے والوں کو ہم کیوں کریں گے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ باطل کی اتباع کرتے رہے ہیں، اور وہ جو حق والے ہیں وہ حق کی اتباع کرتے رہے ہیں اور اس پر ایمان لے آئے جو خدا نے محمد پر نازل کیا تھا۔ یا علی یا علی والذین آمنوا اتبعوا الحق، وہ اللہم یا علی، خداوند عظیم نے وجہ بھی بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، یعنی اپنا امام، اپنا رہبر باطل کو بنا لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کہتا ہے ان کے عمل سارے باطل ہو جائیں گے۔ اور وہ جنہوں نے حق کو مانا جو محمد کے اوپر حق بنا کر کے نازل کیا گیا تھا، جنہوں نے اس حق کو مانا، خدا فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، ان کے معاملات کی بھی اصلاح کروں گا۔ خدا یہاں پہ وجہ کو ذکر کر رہا ہے
کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ حق ہے، وہ امام ہے جسے آپ مان رہے ہیں۔ اگر امام باطل کو مانیں گے تو اعمال تباہ ہو جائیں گے، اگر امام حق کو مانیں گے تو بارگاہ خدا میں مقبول ہو جائیں گے۔ یا علی یا علی۔ ایک اور آیت میں بھی خدا بند عظیم نے وجہ کو ذکر کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ سورہ اعراف میں 30 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، دو گروہ، جیسے یہاں سورہ محمد کی ابتدائی آیات میں فرمایا دو گروہ ہیں، ایک انکار کرنے والے، ایک مان لینے والے، اس کو جو خدا نے حق بنا کر کے پیش کیا ہے۔ یہاں پہ سورہ محمد میں فرمایا کہ ایک حقیقت ہے جسے ہم نے محمد کے اوپر حق بنا کر کے نازل کیا ہے، اسے مانو گے تو مومن بن جاؤ گے، اس کا انکار کرو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ اسی حقیقت کو خدا بند عظیم نے کھول کر کے سورہ اعراف کی 30 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، گروہ دو ہو گئے، ایک ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پا گئے، اور ایک گروہ وہ ہے حق علیہم الضلالہ جن کے اوپر ضلالت اور گمراہی مسلم ہو گئی، گمراہی سے نہیں نکل سکتے۔ یہاں پہ خدا سے اگر وجہ پوچھی جائے، بارے الہ وجہ کیا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو گیا گروہ، اور ایک دوسرا گروہ ایسا ہو گیا حق علیہم الضلالہ، ضلالت ان پہ ثابت ہو گئی، گمراہی ان پہ ثابت ہو گئی، گمراہی سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا وجہ ارشاد فرماتا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاءہم ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مانا ہے۔ یا علی یا علی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاءہم، انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مانا ہے، اس لیے ایسے ہو گئے کہ ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے۔ خدا نے منع کیا ہے کہ جو دشمن خدا ہے اسے اپنا ولی نہیں بنا سکتے، ولی بنانا ہمارا اختیار نہیں ہے، ولی کا معین اور تعیین کرنا خداوند عظیم کا اختیار ہے۔ یہ حدیث میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حتیٰ پیغمبر نے فرمایا یہ میرا اختیار بھی نہیں ہے، یہ اختیار ہے خدا کا۔ لہذا اس آیت میں فرمایا ما انزل الیک من ربک، یہ حکم ابھی ہم نے نازل نہیں کیا آپ کے اوپر، صیغہ ماضی، فعل ماضی، یعنی یہ عمل پہلے انجام پا چکا ہے، یعنی حکم آپ کے اوپر پہلے سے نازل ہو چکا ہے، اس کا اعلان کرنے کا وقت اب آیا ہے میرے نبی، اب اس کا اعلان کرو۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک اور آیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ خدا نے فرمایا کہ اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مان لیا۔ وجہ خدا بند عظیم نے ذکر کی کہ یہ نوبت کا باتی ہے کہ انسان شیطان کو اپنا ولی بنا لے، یعنی دشمن خدا کو انسان اپنا ولی بنا لے، اس کی نوبت کا باتی ہے۔ خدا بند عظیم نے اسی سورہ مائدہ میں 77 نمبر آیت سے لے کر کے 2-3 آیتیں ہیں، خدا نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ لو ان الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر، کس کے ذریعہ سے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد کی زبان سے اور عیسی ابن مریم کی زبان سے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ وجہ کیا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ تجاوز کرتے تھے، جو حد ان کے لیے معین کی گئی تھی اس حد سے یہ تجاوز کرتے تھے۔ اگلی آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے ترا کثیرا منہم، نبی ان میں سے اکثر یہ جو حد سے تجاوز گر ہیں ان کو آپ کیسا پائیں گے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون، یہ ایمان لے آتے ہیں جو دشمن خدا ہیں، یہ ایمان لے آتے ہیں ان پر، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ ایمان رکھتے اللہ پر
اور رسول پر اور اس پر ما انزل الیہ جو پیغمبر پہ نازل کیا گیا ہے، تو کبھی شیطانوں کو اپنا ولی نہ بناتے۔ محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا صاف فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور رسول پر، اور کس پر؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آتے، تو پھر مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کبھی بھی انہیں اپنے ولی نہ بناتے جنہیں نے بنایا ہے ولی۔ اس کا مطلب ہے کہ دو مطلب ہیں، ایک وہ ولی ہے جسے خدا کہتا ہے کہ ولی مانو، اگر کوئی اس کو ولی مان لے تو پھر شیطانوں کو کبھی بھی ولی نہیں مان سکتا ہے۔ ولی شیطانوں کو تب ہی مانا جاتا ہے جب اس کا انکار کیا جاتا ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے ولی مانو، اور ولی اعلان کرنا پیغمبر کا کام ہے، ولی بنانا خداوند عظیم کا کام ہے۔ اور اسی سورہ مائدہ میں 55 نمبر آیت، یہ 67 نمبر، یہ سب مطالب جن کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے، جانشینی پیغمبر سے ہے، سورہ مائدہ میں بیان ہوئے۔ یہ سب آیتیں سورہ مائدہ میں ہے۔ 55 نمبر آیت میں سفر حج سے چند دن پہلے یہ آیت پیغمبر پہ نازل ہو چکی تھی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ غور کریے گا، لفظ ہے تمہارا ولی، خدا نے یہ نہیں فرمایا تمہارے ولی، جمع کی لفظ استعمال نہیں کی خداوند عظیم نے، یہ نہیں کہا انا اولیاءکم، تمہارے ولی تین ہیں، اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ خدا نے فرمایا انما ولیکم، مؤمنین کے لیے ولی ہوتا ہے اور اس ولایت کی حقیقت ایک رہتی ہے، اور جن کے لیے ولی جمع ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو کافر ہیں ان کا اولیاء طاغوت ہوا کرتا ہے۔ عجیب، اولیاء جمع آ گئے اور طاغوت مفرد آ گیا، یہاں پر ولی مفرد آ گیا، اور جن ہستیوں کو ولی بنانا ہے وہ تین ہو گئی۔ خدا آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ولایت جس کا اعلان ہونے والا ہے یہ کیسی ولایت ہے۔ خداوند عظیم نے فصیح ترین عربی میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے، لہذا وہ لفظ ایک ذکر کرتا ہے، مفرد لفظ انما ولیکم، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور جو تیسری ہستی ہے اس کی خداوند عظیم نے صفات ذکر کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خدا نے قرآن کریم میں مولا امیر کا جو ذکر کیا ہے وہ صفات کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، نام گرامی کے ذریعے سے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ نام کائنات میں کوئی بھی رکھ سکتا ہے، صفات ایسی ہونی چاہیے جو ذات علی کے علاوہ کہیں بھی نظر نہ آ سکے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، امام زمانہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس ہستی کی صفات ذکر کی کہ وہ ہستی جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں، مومن ہستی ہے جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی، یہ وصف ذکر کیا۔ آیت کہاں پہ نازل ہوئی؟ مسجد نبوی ہے، اصحاب بھی موجود، مولا بھی موجود، عصر کا وقت ہے، نماز عصر سے پہلے نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں نوافل میں مصروف، پاک پیغمبر بھی مسجد میں تشریف فرما ہے، وہ بھی نوافل پڑھ رہے ہیں۔ سائل مسجد میں داخل ہوتا ہے، یہ سالبی نے پوری تفصیل کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے، تفسیر سالبی مختلف جگہوں پہ، ابن ابی حاتم نے اور جناب طبری نے بھی ذکر کیا ہے، تفسیر میں، تاریخوں میں ذکر ہے، تفسیروں میں ذکر ہے۔ جناب سالبی نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سنا ہوا، صرف وہ ایک دو لفظ ہیں جن کی خاطر میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سائل نے آ کر کے سوال کیا
کہ مجھے مدد چاہیے اور کوئی میری مدد کرے، کسی نے مدد نہ کی۔ سائل نے بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ خدا بندہ تیرے نبی کی مسجد میں آیا ہوں، میں نے سوال کیا ہے اور کسی نے میری مدد نہیں کی ہے۔ سائل کی آواز جب پہنچی وہاں پر جہاں پر علی حاضر تھے بارگاہ خدا میں، وہاں سے علی نے سائل کی آواز سنی۔ مولا علی رکوع کی حالت میں تھے، سائل کو اشارہ کیا۔ حضرت علی کی انگوٹھی نماز میں خصوصیت کے ساتھ اسی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جو صرف نماز کے وقت پہنا کرتے تھے حضرت۔ سائل کو اشارہ کیا، سائل نے آ کر کے انگوٹھی لی، دروازے سے نکل رہا تھا، پاک پیغمبر تشریف فرما ہے۔ پاک پیغمبر نے پوچھا حل آتاک احد، کیا کسی نے تجھے کچھ عطا کیا؟ اس نے اشارہ کیا ذاکر راک کے، یا رسول اللہ وہ ہستی جو رکوع کی حالت میں کھڑی ہے اس نے مجھے یہ انگوٹھی عطا کی ہے۔ پیغمبر اکرم نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے۔ خدا بندہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ بار الہ میرے لیے میرے خاندان سے وزیر میرے بھائی ہارون کو قرار دے جو میرا دست و بازو بنے۔ بار الہ انا محمد حبیبوں کا و صفیوں کا، میں تیرا حبیب بھی ہوں میں تیرا صفی بھی ہوں۔ جیسے موسیٰ نے مانگا تھا میں بھی کہتا ہوں ربار الہ میرے لیے میرے خاندان سے میرا وزیر بنا، علی کے ذریعے سے میرے بازوؤں کو تقویت فرما۔ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نازل ہوئے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور ہم نے علی کو ولایت عطا کر دی۔ یا علی یا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، یہ 55 نمبر آیت میں خدا بند عظیم مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ آیت چند دن پہلے پیغمبر اکرم پہ نازل ہو چکی تھی۔ پاک پیغمبر نے خدا بند عظیم سے ولایت امیر المؤمنین کے حوالے سے خدا بند عظیم چاہتا ہے کہ پیغمبر اعلان فرمائے، لہذا جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ آپ اعلان فرمائیے۔ پاک پیغمبر نے خدا بند عظیم سے عرض کیا کہ بار الہ انہم حدیث عہد، نئے نئے مسلمان ہیں، بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہیں، فتح مکہ پہ ایک بہت بڑی اکثریت، پھر منافقین موجود ہیں۔ بار الہ یتہمونی، یہ مجھے متہم کریں گے، یہ وہ خوف ہے جو پیغمبر بیان کرنا چاہتے تھے۔ بار الہ یہ مجھے متہم کریں گے کہ ہابا ابن امی، کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹی کی حمایت میں یہ اعلان کیا ہے، خدا نے یہ نہیں فرمایا۔ جھٹلایا جاؤں گا، یکذبونی، یہ مجھے جھٹلائیں گے جو منافقین ہیں۔ واضح ہے بڑے بزرگ اصحاب موجود تھے، قبول کرنے والے موجود تھے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ پاک پیغمبر کو جو بہت مسئلہ درپیش رہا ہے نا، وہ منافقین کا ایک مسئلہ ہے، بہت زیادہ اہمیت کے۔ خدا قرآن میں کہتا رہا جاہد الکفار والمنافقین، میرے نبی جہاد کریں کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ یہ کیوں خدا ارشاد فرما رہا ہے؟ اگر صرف 12 بندے منافق تھے پاک پیغمبر، کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ جہاد کریں کافروں کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ؟ میں یہ بیان کروں گا کہ کافرین کے ساتھ جو جہاد ہوا ہے وہ تو پتہ ہے سب کو، اس پہ عمل پیغمبر نے کب کیا ہے جو فرمایا جاہد المنافقین، منافقین کے ساتھ جہاد کرو۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ پیغمبر یہ مدینہ کے اطراف میں جو عرب ہیں یہ مشرک منافق ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، منافق۔ اٹھائیے تفسیر ہے اس آیت کے ذیل میں خدا بند عظیم نے کن کن کا بیان کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کچھ قبیلے تھے جو اطراف مدینہ میں رہتے ہیں، بنی اسلم، بنی غفار، جوہینہ، مزینہ، ان 4 قبیلوں کو خصوصیت کے ساتھ کہا گیا۔ مفسرین نے اسی آئے خدا جو کہہ رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ جو آپ کے اطراف میں مدینہ کے اطراف میں موجود ہیں عرب، یہ منافق۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ اہل مدینہ بھی نفاق میں رچ بس چکے ہیں۔ اتنی کثرت سے منافقین کے ساتھ واسطہ، پیغمبر کیوں نہ کہیں کہ یہ مجھے متہم کریں گے، یہ باتیں بنائیں گے؟ خوف نہیں تھا، بار بار کہہ رہا ہوں، پچھلی مجالس میں بھی ذکر کیا، خدا بند عظیم نے پہلے سے فرما دیا تھا
سورہ ہجر میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا تھا فَاسْدَ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاسْدَ پیغمبر اعلان فرمائیے جو کچھ آپ پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے اس کا اعلان فرمائیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے بے پرواہ ہو جائیے، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم جو موجود ہیں میں ان سے کافی ہوں جو آپ کا استہزاء کرنے والے۔ سورہ ہجر میں 23 سال پہلے خداوند عظیم نے یہ کہہ دیا تھا، 23 سال گزر گئے، کیا پیغمبر کو پھر ضرورت پڑی کہ خداوند عظیم یہ ضمانت فراہم کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک؟ پیغمبر کو پھر ڈر لگ رہا ہے؟ پھر بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، چونکہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، میں یہ عبارتیں پہلے ذکر کر چکا ہوں، مفسرین نے ذکر کیا ہے اور وہاں پہ یہود و نصارہ کا نام لیا کہ یہود و نصارہ سے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اپنی جان پہ خوف ہے۔ یہود و نصارہ سے کیوں خوف ہوگا پیغمبر کو؟ ان کی شان و شوکت ختم ہو چکی، ان کے بڑے بڑے قتل ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب مفتوح ہو چکے ہیں۔ آیت نازل ہو رہی ہے زندگی آخر پیغمبر میں، جب ابھی زندگی میں سے صرف اور صرف 2 ماہ باقی، آیت نازل ہو رہی ہے سورہ مائدہ میں، آخر سفر حج میں خدا کو پھر ضمانت پیش کرنی پڑتی ہے اس نبی کو جس کو کہہ رہے ہیں آرز عن المشرکین، میرے نبی مشرکین سے بے پرواہ ہو جاؤ، میں جو موجود ہوں میں تمہیں ضمانت دے رہا۔ کبھی بھی پیغمبر نے پرواہ نہیں کی، یہ 23 سال پہلے کی بات ہے، کبھی بھی مشرکین کی پیغمبر نے پرواہ نہیں کی۔ تو اب جب ان کی شان و شوکت بھی ٹوٹ چکی، اتنے مسلمان جوک در جوک ہو چکے، اب کیسے پیغمبر خوف محسوس کرے کہ یہ ضمانت دینی پڑے خدا کو، واللہ یعصمک من الناس، خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا؟ نہ، کوئی ضمانت کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ خوف تھا تو صرف اس بات کا کہ یہ جو اندر موجود ہے، خدا نے نہیں فرمایا واللہ یعصمک من الذین کفروا، خدا تجھے بچائے گا کافروں سے، خدا کہہ سکتا تھا، آگے بھی تو کہہ دیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مفسرین نے اسی آخری جملے کی وجہ سے کہا کہ الناس سے مراد کافر، کہ پیغمبر کو کافر، یہ ساری تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر کو کافروں سے خوف تھا۔ خدا نے کافر نہیں کہا، خدا کہہ رہا ہے الناس، لوگ جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں، ان کے اندر میں سے آپ کو خطرات ہیں، میں وہ خطرات بیان کرتا ہوں، تکذیب کی جائے گی، یہ آپ کو جھٹلائیں گے کہ علی کی حمایت میں، چونکہ علی آپ کا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے، آپ نے یہ سب فرمایا اور تاریخ نے بیان بھی کیا۔ 4 آیتیں ہیں غدیر خم سے متعلق، چوتھی آیت ہے سورہ معارج کی پہلی آیت، اس کا شان نزول بھی بیان ہوا ہے اسی غدیر کے اعلان کے بعد جو ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ 4 آیتیں ہیں خداوند عظیم جس میں اس حقیقت کو بیان کر رہا، ایک آیت یہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک آیت 3 نمبر ہے سورہ مائدہ کی جس کی طرف اشارہ ہو چکا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ کافر اب مایوس ہوگا اور پھر یہ انشاءاللہ بیان ہوگی۔ ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم، اسی آیت نمبر 3 کے بیچ میں الیوم اکملت لکم، یہ اور چوتھا وہ حصہ ہے کہ سال سائل بعذاب واقع، یہ خداوند عظیم اس طرح سے حجت کو تمام کر رہا ہے، پیغمبر کی ذمہ داری لگا رہا ہے کہ پیغمبر آپ یہ بیان کریں۔ خطرہ کس سے ہے؟ کافروں کا مسئلہ نہیں ہے، من الناس کہہ رہے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، خداوند عظیم آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سے، وہ اصل مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کافی ہو رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ مطلب آپ کے ذہن میں رہے، کل سے ہم اپنی گفتگو کی یہاں سے ابتدا کریں گے کہ پاک پیغمبر، اگرچہ میں نے کل یہ کہا تھا کہ آج ہم یہیں سے اپنی گفتگو کریں گے کہ وہ کون سا خطرہ تھا جو پیغمبر اکرم کو لوگوں سے تھا، لوگوں کے بیچ میں سے تھا، وہ کون سا خطرہ ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، آہستہ آہستہ دن ہمارے پاس کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ مطالب وسیع تھے جن کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر وہ جو اصل مقصد ہے ہمیشہ جو ہم کیا کرتے ہیں بیان، وہ ہے اپنے مولا و آقا امام زمانہ روحی لہ الفدا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ حضرت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہر مجلس میں جاری رہنی چاہیے، چونکہ ہمارا ایک خصوصی وظیفہ ہے کہ ہمارے امام زمان، ہمارے زمانے کے امام آپ ہیں، لہذا
ان کی معرفت، ان کی پہچان سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے۔ معرفت امام زمان کیسی ہونی چاہیے، اگرچہ ہم انشاءاللہ وہ بعض جملے جو خطبہ غدیر میں حضور پاک نے ارشاد فرمائے تھے، وہ تقریباً کوئی 20 جملات اور صفات ہیں جو امام زمانہ کے لیے پاک پیغمبر نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمائے۔ ہم انشاءاللہ اس کو معرفت کا ایک منبع قرار دیں گے تاکہ ہمیں مقام امام زمان پتہ چل سکے۔ عظمت بہت زیادہ ہے امام زمانہ روح لہ الفدا کی جو عظمت ہے، ہم یہ معین نہیں کرتے کہ ائمہ طاہرین میں سے کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ مولا علی کا ایک الگ معاملہ ہے، وہ مسلم ہے، ارشاد فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے کہ وہ افضل ہے۔ خود ائمہ طاہرین مولا علی کی ولایت کے حوالے سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے۔ وہ عظمتیں مولا امیر کی ہیں۔ باقی کسی نے آ کر کے سوال کیا تھا ہمارے چھٹے تاجدار ولایت سے، یہ سوال کیا تھا کہ ابن رسول اللہ، امام حسن علیہ السلام افضل ہیں یا امام حسین علیہ السلام؟ یہ زید شاہام نے حضرت سے سوال کیا تھا، حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ حسن حسین سے ہے اور حسین حسن سے ہے۔ لکل فضل، مریم عیسیٰ سے ہے اور عیسیٰ مریم سے ہے، ان کا علم ایک دوسرے سے ہے، لہذا یہ بات مت کرے کہ ان میں سے کون افضل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن امام زمانہ روح لہ الفدا کے لیے بعد سید الشہداء ائمہ طاہرین نے جو جملات ارشاد فرمائے ہیں وہ ہم پیش کریں گے تاکہ مقام امام زمان پتہ چل سکے، اور پھر وہ جملے جو امام زمان نے سید الشہداء کے لیے ارشاد فرمائے، جو عرض ادب امام زمانہ نے اپنے جد کے لیے کیا ہے، اس سے پھر عظمت حسین کا پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم جدہ، آپ پہ میرا سلام ہو، سلام العارف بحقک، یہ اس کا سلام ہے جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے۔ المخلص فی ولایتک، آپ کی ولایت میں مخلص۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں سید الشہداء کو کہ میں آپ کی ولایت میں مخلص ہوں۔ سلام من قلبہ مجروح بمصابک، بابا یہ اس کا سلام ہے جس کا دل تیری مصیبتوں پہ زخمی ہے۔ امام زمان کہہ رہے ہیں کہ بابا میرا دل زخمی ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا میں آپ پہ صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں۔ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَعَ، بابا میں آپ پہ آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں۔ کتنی بڑی مصیبت آل محمد کے لیے، سید الشہداء کی۔ کہا جاتا ہے حسین کا غم تازہ نہ کرو اس لیے کہ بدعت ہے۔ نہ شہادت سے پہلے پیغمبر کتنا رویا کرتے تھے حسین، ہر موقع پہ جب بھی حسین کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ حسین داخل ہوتے، یہ بچے داخل ہوتے، علی سے کہتے خذل حسین، علی حسین کو پکڑو، مولا علی حسین کو پکڑتے اور پیغمبر بوسے لینا حسین کے شروع کرتے، سارے جسم کے بوسے لیتے۔ ایک دن حسین نے پوچھا لیما تقبلنی یا ابا، بابا آپ میرے اتنے زیادہ بوسے کیوں لیتے؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف، حسین میں تلواروں کی جگہ کو چومتا۔ سوچا ہوگا نا حسین نے کہ میرے بدن پہ اتنی تلواریں لگیں کہ نانا ہر جگہ کو چوم رہا، اتنی تلواریں اور اتنے زخم بدن حسین پر، 1950 تک کہا گیا ہے زخم جو حسین کو لگے۔ اس لیے کائنات روئی ہے حسین پر۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ روئیں؟ سب مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ کربلا کے بعد، عاشور کے بعد 40 دن آسمان رویا حسین پر،
زمین روتی رہی حسین پر، سورج روتا رہا حسین پر، ماں اس مظلوم کی اب بھی روتی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب چیخے مار کے روتی ہے نا ماں حسین کے، سمندروں میں ابال آ جاتا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے باہر نکلتے ہیں، فرشتے اس جہنم کی آگ کو قابو کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کو جلا نہ دے جہنم۔ جب پیغمبر کی بیٹی اپنے حسین پر روتی ہے، آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ابا بصیر الا تسعد فاطمہ ببکائک، ابو بصیر تو اپنے گریہ کے ذریعے سے فاطمہ کی مدد نہیں کرے گا؟ تم جب روتے ہو تو مظلوم کی ماں کو ڈھارس بنتی ہے، اس مظلوم نے قربانی ہے بھی اتنی دی ہے، ہر قربانی کے لیے حسین نے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ کل سے شہادتیں شروع ہوں گی، ہم حسین کا وہ درد آپ کو بیان کریں گے، ہر شہید کے اوپر جس درد کا اظہار حسین نے کیا کہ کتنا درد ہے علی اکبر جیسے بیٹے کا چلے جا، کتنا درد ہے عباس جیسے بھائی کا چلے جا، کتنا درد ہے قاسم جیسے بھتیجے کا جانا، کتنا درد ہے علی اصغر جیسے معصوم کا شہید ہو۔ ہر شہید پر حسین نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ اس مظلوم پر بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اس مظلوم پر غلاموں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اس مظلوم پر اصحاب نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن عجیب انداز، خود ارشاد فرمایا تھا شب عاشور، بہن نے ایک جملہ کہا تھا، بھیا حسین یہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں تجھے مارنے کے لیے، بھیا یہ جو ساتھ رہ گئے ہیں یہ بھی چلے تو نہیں جائیں گے، اجرکم علی اللہ۔ کتنی فکر تھی رسول کی بیٹی کو کہ میرا حسین کہیں تنہا نہ رہ جائے۔ ارشاد فرمایا شب عاشور، بہن زینب یہاں پردے کے پیچھے بیٹھنا، میرے اصحاب کی گفتگو تو سننا۔ علی کی بیٹی پردے کے پیچھے بیٹھی ہے، اصحاب سے ارشاد فرمایا او میرے اصحاب، او میرے اقربا، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں حسین نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی، تم جا سکتے ہو۔ بس یہ جملہ حسین سے سنا، ایک ایک صحابی نے اٹھ کر کے اپنے آپ کو پیش کیا، مولا مجھے 1000 بار بھی قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، مولا پھر بھی آپ پہ قربان ہو جاؤں گا۔ کتنا مطمئن ہوئی ہوگی علی کی بیٹی۔ کل جب عاشور کا دن ہوا، جیسے کہا تھا دیکھو جب تک تم زندہ ہو، ایک بھی زندہ ہو تو نبی کے بچوں کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے، ایک تیر بھی نہیں لگنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے جب تک اصحاب زندہ رہے نا، کوئی بھی اہل بیت کا فرد شہید نہ ہوا۔ جون کو لیجیے، یہ تو غلام تھا، آیا ہے عرض کرتا ہے مولا مجھے اجازت ہے میں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا جون، یہ جناب ابو ذر کا غلام تھا، ان کی وفات کے بعد آل محمد کے ساتھ رہتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ کہا جون تم اچھے وقتوں میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، اب ہم مشکل میں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، ہماری وجہ سے مشکل میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ جون قدموں پہ گر گیا، حسین کے پاؤں کو چوم رہا ہے، مولا مجھے اجازت دے دیں، مولا میں سیاہ رنگ ہوں، میرے خون سے پو آتی ہے، مولا میرا حسب کم ہے، مولا اگر اجازت دیں گے نا میں شہید ہو جاؤں گا، میرا چہرہ سفید ہو جائے گا، میرے خون میں خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ پاؤں کو چوم رہا ہے، تب تک چومتا رہا جب حسین نے اجازت دے دی۔ اجازت لے کر کے یہ گیا مقتل میں، یہ پیدل جنگ کر رہا تھا، اس نے جوہر شجاعت دکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس کو ضربت لگی ہے، یہ گر جاتا ہے زمین پر، غش کھا جاتا ہے، اور غش کی حالت میں جب یہ ہوش میں آتا ہے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اس کا سر حسین کی گود میں ہے، اپنے رخسار کو جان کے رخسار پہ رکھا ہوا ہے، اللہم بیض وجہہ، اور خدایا اس کے چہرے کو سفید کر دے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ تھا غلام، ایک ہے حر۔ یہ مثال دی ہے غلام نے کہ حسین پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے، ایک مثال پیش کی ہے حر نے۔ عاشور کی صبح کو جب لشکر منظم ہو رہے ہیں، ابن سعد کے پاس آ کر کے کہتا ہے ابن سعد اتقاتل الرجل، کیا تو حسین سے جنگ کرے گا؟
اس نے کہا بڑی عظیم جنگ ہوگی، سر کٹ کٹ کے گریں گے۔ یہ وہاں سے پیچھے ہٹا، پچھلے قدموں پہ آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے۔ قرہ ابن قیس نے دیکھا، محسوس کیا، کہا حر لگتا ہے تو جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ کہا قرہ تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ بتانا چاہتا ہے اور مسلمانوں تم تو اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہو، پیاسے ہیں تو حسین، پیاسے ہیں تو حسین کے بچے پیاسے ہیں کربلا میں، اجرکم علی اللہ۔ یہ کہہ کر کے حر چلا۔ اب حر لرز رہا، چہرہ زرد ہو چکا ہے، جسم پہ لرزت آ رہی ہے۔ مہاجر ابن اوس نے دیکھا نا کہ حر کانپ رہا ہے، اس نے کہا حر کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بڑا دلیر جنگجو کون ہے تو حر آیا ہے تو تو کانپ رہا ہے۔ حر نے کہا جنگ سے نہیں کانپ رہا ہوں، میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کر رہا ہوں، میں کیا کروں، جنت کی طرف جاؤں یا جہنم کی طرف جاؤں؟ یہ کہہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کی جنت کی طرف جاؤں گا، تمہاری جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ جب آیا نا حسین کے قریب، گھوڑے سے اترا، عرب میں دستور ہے جب کوئی بے بس ہو جاتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے سر پہ رکھ لیتا ہے۔ حور نے اپنی ڈھال کو الٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیا، حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے مولا یہ گناہگار حاضر ہوا ہے، کیا میرے گناہوں کا معاف کر دیں گے؟ مولا میں تھا جو آپ کو اس بیاباں میں لے آیا، مولا میں پچھتا گیا، مجھے معاف کیجئے۔ اس کریم نے اٹھا کر کے کہا اور سر کو بلند کرو، تم حر ہو، تمہاری ماں نے تمہیں حر کہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ